بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا و ابناءکم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ صلوات کے بعد انتہائی عزتوں، محبتوں، ارادتوں، عقیدتوں کے لائق میرے ملک پاکستان کی عظیم علمی روحانی درگاہوں سے فیض یافتہ شخصیات تشریف فرما ہیں۔ آپ عاشقان اولیاء دور و دراز سے تشریف لائے، اللہ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور خواجہ خواجگان کی یہ عرس مبارک کی آخری نشست ہے، اس میں ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں سعادت حاضری کی نصیب ہوئی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضور کے فیض میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس آستان پاک سے ہمیشہ علم و عرفان کا جو لنگر تقسیم ہوتا ہے صبح قیامت تک ہوتا رہے۔ جیسے علماء نے مختلف عقائد کے حوالے سے، مختلف عنوانات کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی، مجھے بھی صاحبزادہ صاحب نے عظمت پنج تن پاک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی، سعادت حاصل کرنے کا حکم دیا، اور میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عظیم محتشم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اور حضور کا گھرانہ سب گھرانوں سے افضل ہے۔ حضور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس میں مخلوقات کو تقسیم کیا تو مجھے بہتر مخلوق میں رکھا، اور پھر مجھے جب کنبے بنائے گئے، خاندان بنائے گئے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا، پشتوں میں تقسیم ہوئی تو مجھے بہتر پشت میں رکھا، میں ہمیشہ پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، گھر بنائے تو مجھے بہتر گھر میں رکھا، خاندان بنائے تو حضور کا خاندان سب سے بہتر ہے۔ تو حضرت عظیم محتشم، یہ تو ہماری خوشبختی ہے کہ ہم اپنی قبر کی روشنی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں سوچیے کہ ان کے ہمارے ذکر کرنے سے ان کی شان بڑھتی ہے، بلکہ ان کے ذکر سے ہماری شانیں بڑھتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال جو ہیں ان میں نکھار آتا ہے۔ حضور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کا ابتدائی پھل ہے، اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پھول ہے، اور حسن و حسین اس کا اگلا پھل ہے۔ توجہ ہے میری طرف جی؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بڑے پیارے لفظ ہیں جو میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کا ابتدائی پھل ہے، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والے ہیں، اور اگلا پھل حسن و حسین ہے۔ اب حضور نے جو اگلا جملہ بولا وہ سنیے۔ حضور فرماتے ہیں، میں درخت ہوں تو درخت جنت میں ہے، درخت جنت میں ہے، اور درخت کا پھل بھی جنت میں ہے، درخت کے تنے بھی جو تنا ہے اور شاخیں ہیں وہ بھی جنت میں ہیں۔ اور حضور نے ان ہستیوں کی طرف، یہ جو نفر ہے نا، ان ہستیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو ان سے محبت کرے وہ اس درخت کا ورقہ ہے، ورقے سے مراد پتہ ہے، وہ اس درخت کا۔ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھانے کی تو ضرورت ہی نہیں، ان کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ اور درخت جہاں ہو پتے بھی وہی ہوتے ہیں، تنا جہاں پہ ہو وہ شاخیں بھی وہی ہوتے ہیں، اور شاخیں جہاں ہوں وہاں پہ پتے بھی اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، اوہ حسنین کریمین سے، میری بیٹی جناب زہرا سے، میرے داماد جناب مولا کائنات سے محبت کرنے والے سن لو، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت نہیں، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ یہ سن لے کہ ان کی محبت ہی میری محبت ہے، اور ان کا رشتہ محبت میرا رشتہ محبت ہے۔ فرمایا، لوگوں سنو، میں درخت ہوں، اور جو ان سے محبت کرے وہ اس درخت کا پتا ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دے رہا ہوں، اور حسنین کریمین سے، میری اہل بیت سے، میری اہل بیت سے محبت کرنے والا شخص اس درخت کا پتا ہے۔ جب میں جنت میں ہوں تو وہ بھی جنت
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت امام جعفر صادق کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تفاسیر کی کتب میں یہ موجود ہے، یہ آج سے ذکر شروع نہیں ہوا۔ حضور آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، یہ آج سے ذکر شروع نہیں ہوا جی، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ عظمت پنجتن اس وقت سے شروع ہے جب شاید حضرت آدم علیہ السلام جیسے حضور کی نبوت اس وقت بھی تھی، حضور اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنت میں حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام داخل ہوئے تو ایک محل دیکھا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں محل میں ایک تخت تھا، تخت پر ایک شہزادی تھی۔ میں نے نہیں کہنا جی چاہے تو کہہ لینا، جی چاہے تو کہہ لینا، یہ جملے اتنے ہلکے بھی نہیں۔ آپ اپنے میدان میں بیٹھے ہیں، ذرا دیکھیے بیٹھے کہاں ہیں، اب یہ دیکھیے کہ بیٹھے کہاں ہیں، اور پھر بیٹھ کے جن ہستیوں کی زیارت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، میرے مسلک کا، میرے مشرب کا ہر آستانہ قابل دید، وہ چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، حضرت مجدد الفسانی کا قول پیش کرتا ہوں، فرمایا جتنے سلاسل ہیں وہ سلاسل کے سارے اولیاء وہ مہمان ہیں، چشتی ساروں کے میزبان ہیں۔ یہ تو چشتی ہیں یہ ساروں کے، اور آج مہمان بھی یہ۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں بولے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ آپ کو بلا لے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بولیں، لیکن یہ جملہ اس قابل ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے تخت پہ ایک شہزادی کو دیکھا نا تو میں نے پوچھ لیا جبریل سے، وہ جبریل میرا تو خیال تھا میں ہی پہلا ہوں، اور میرے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل ہے، یہ تو کل کی بات ہے۔ اور اگر بلے شاہ صاحب کی روح کو اسلامی عقیدت پیش کیا جائے تو کمال کر گئے میرے بابا کمال کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کن فیکون جدا آکھے رب نے اساں بھی اتھے آسے، کالو بلا اساں کنی سنیا کوئی ڈورے چاڑے نہ سیں۔ یہ تو کل کی بات ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آدم علیہ السلام جنت میں گئے۔ توجہ، جنت میں گئے تو تخت پہ شہزادی، اور شہزادی کے سر پہ نا ایک نور کا حالہ، اور دونوں کانوں میں 2 موتی، گلے میں گلو بند۔ جب دیکھا تو پوچھ ہی لیا یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا یہ نبی آخر الزمان کی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ جناب حضور آقا نعمت کی بیٹی مبارک حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ جب یہ تعارف کروایا نا جناب جبریل نے کس کو، جی کس کو، جناب حضرت، تو آدم علیہ السلام نے کہا ہوگا، مجھے کہنے دیجئے، جب تعارف ہو گیا ہوگا، ابھی تو تعارف کی طرف گئی ہی نہیں نا میں، تو حضرت آدم نے بھی کہا ہوگا، اور کیا کہا ہوگا؟ کہہ رہے تھے اللہ اللہ نبی کا گرانا، اللہ اللہ، اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گرانا، اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گرانا، اس گھرانے میں اللہ
اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ. بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے پاک نبی کے غلاموں کے عرص مبارک میں آنے والوں, حضرت خواجہ محمد دین کے عرص مبارک میں آنے والوں, بڑی توجہ کا طالب ہوں. جب پوچھا گیا یہ کون ہے, یہ تخت اللہ اکبر اللہ نے پہلے دن ان کے لیے پسند کر لیا, اللہ نے روز ازل سے یہ عزتیں ان کو دے دی, یہ مقام اور یہ مرتبے انہیں بانٹ دیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں جبریل بتاؤ نا یہ شہزادی کون ہے؟ تو آواز دی ہے حضرت امام الانبیاء کی بیٹی ہیں, یہ جو سر پہ سایہ ہے تو آواز آتی ہے اس بیٹی کے سر پہ سایہ نور مصطفیٰ کا ہے. یہ جنت میں ہو تو سایہ نور مصطفیٰ کا, ماں کے رحم میں ہو تو سایہ نور مصطفیٰ کا, دنیا میں آئے تو سایہ نور مصطفیٰ کا. مجھے اللہ کی عزت کی قسم آج میری جناب زہرا قبر میں ہے, آج جناب سیدہ قبر میں ہے تو سایہ نور مصطفیٰ کا. توجہ چاہتا ہوں آج اگر قبر انور کے اندر ہے تو سایہ نور مصطفیٰ کا. علماء بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں, اگلا جملہ سنیے, جب یہ ہستی گزرے گی تو آواز آئے گی گدو ابصارکم. اہل محشر اپنی نظروں کو جھکاؤ نا, جھکاؤ نا, جھکاؤ نا. یا اللہ یہ کون گزرنے والی ہے؟ تو آواز آئے گی میرے محمد کی بیٹی جناب زہرا ہے. سیدہ زہرا کا گزر اس وقت بھی سایہ نور مصطفیٰ کا. جب جناب جبریل نے تعارف پیش کیا, جب تعارف پیش کر رہے تھے تو سایہ نور مصطفیٰ کا. عرض کرتے ہیں یہ جو موتی ہیں یہ کیا ہیں؟ فرمایا ان کے دو لخت جگر ہیں, ایک حسن ہوگا دوسرا حسین ہوگا. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ اللہ نبی کا گرانہ, گلبرا ہے. پوچھا گیا یہ گلبند کون ہے؟ فرمایا وہ ہیں سنیے نا جس کا باپ نبیوں کا سردار, یہ شوہر مرتضیٰ علی کی طرف اشارہ تھا. اللہ انہیں شوہر وہ عطا کرے گا, باپ عطا کرے گا تو نبیوں کا سردار, شوہر عطا کرے گا تو ولیوں کا سردار, اور اللہ بیٹے عطا کرے گا تو جنتیوں کے سردار. توجہ چاہتا ہوں جناب آدم علیہ السلام امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا یہ منظر سنا اپنی کانوں سے, جناب جبریل سے سنا, پھر اسی محل کو دیکھ رہے تھے, اسی محل کی طرف اشارہ تھا. جب دیکھتے دیکھتے توجہ چاہتا ہوں ایک تختی پہ نظر پڑتی ہے, ایک تختی پہ نظر پڑتی ہے تو وہاں لکھا تھا اور لوگوں سن لو اگر میں محمود ہوں تو میرا سونا محمد محمد ہے, تو میرا علی علی ہے. اللہ اکبر کبیرہ جب پڑھا گیا تو یہ شان مقام اور مرتبے جب سائم چشتی نے سنے, یہ مرتبے حدیثیں سائم چشتی نے پڑھی تو وہ تڑپ اٹھے اور تڑپ کر یہ اعلان کرنے لگے کہ ہیں کائنات حسین کا شاہکار پانچ تن, خالق کا بے مثال, شاہکار پانچ تن ہیں کائنات حسین کے, انوار پانچ تن ہیں کائنات حسین کے, انوار پانچ تن, خالق کا بے مثال, شاہکار پانچ تن. اور سائم کہتے ہیں کہ سائم, میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں, ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ علماء مشائخ بیٹھے ہیں, حاضری پیش کرنی ہے, میں ختم کرنے والا ہوں. سائم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, سائم میں ایک کسی طرح, سائم میں ایک کسی طرح بخشا نہ جاؤں گا. سائم صاحب اگر نظر آئیں تو میں ان کو, قمر رضا صاحب مجھے نظر آئیں تو میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے یہ جسارت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, یہ جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سائم میں ایک کسی طرح بخشا نہ جاؤں گا. سائم میں ایک کسی طرح
بخشا نہ جاؤں گا، ہوں گے جو میرے حشر میں غم خار پانچ تن، ہوں گے جو میرے حشر میں غم خار پانچ تن، ہے کائنات حسین کا۔ یہ جملہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ نہ سنائیں تو میرا جی ہے میں سن لوں۔ ہے کائنات حسین کے انوار پانچ تن، خالق کا بے مثال ہے شاہکار پانچ تن، اور ہے مصطفیٰ مرتضیٰ، ہے مصطفیٰ مرتضیٰ، زہرا حسن حسین ہر جلوہ کا